اور وہ بھی ان تمام حقائق کو جانتے ہیں، لیکن ان کا ایک گروہ جو مولوی ہیں وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا حق ثابت ہو چکا ہے کہ مرکز جو ہے وہ بیت المقدس نہیں، بیت اللہ شریف ہے، اور تو کچھ تردد نہ کرنا۔ ہاں، اب اللہ مزید روشنی ڈالتے ہیں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر کسی کے لیے ایک طرف ہے، ہوا مولیہا، جو ان کی طرف منہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگوں نے بدعات اور من گڑت اور اپنی طرف سے مراکز بنائے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر کسی کا اپنا مرکز ہے۔ کسی نے پنجپیر کو مرکز بنایا، کسی نے گجرات کو مرکز بنایا، کسی نے منصورہ کو مرکز بنایا، اور کسی نے لاہور کو مرکز بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک گروہ کے لیے اپنا مرکز ہے، اپنی ایک طرف ہے، ہوا مولیہا، جو اس مرکز ہی کی طرف رخ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو، تم نے کیا کرنا ہے فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم ان چیزوں پر توجہ نہ دو کہ فلان کا مرکز کون ہے، فلان کا مرکز کون ہے، اور ہمارا مرکز تو کفار کے ہاتھوں میں ہے، وہ تو انہوں نے پکڑ لیا ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، تم اپنے نیکی کی کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے لیا کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اس میں کام کرو۔ اینما تکونو، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں اللہ تعالی ہر جگہ سے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا ہر قوم کا اپنا مرکز ہے، اور تمہارا مرکز معلوم ہے کہ بیت اللہ ہے، لہٰذا اپنا رخ اس کی طرف کر کے نیکیوں کی طرف سبقت کرو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو سب کو اللہ لے آئے گا، اور اللہ اس پر قادر ہے، اور پھر تم سے پوچھ گچھ کرے گا۔ بس لفظی ترجمہ سن لے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ